بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال عز من قائل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا۔ وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ وقال صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی کے بعد اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر انگنت درود و سلام کی درخواست اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کے بعد میں یہاں کی جو جمعیت اہل حدیث چنئی 12 اس کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، اور تمام تر حوصلہ مند بزرگان، نوجوانان جو سلفیت کی خالص منہج اہل حدیث کی نشر و اشاعت اور فروغ کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے فکر مند ہیں، اس کے لیے جو بھی قربانیاں مطلوب ہیں اسے دینے کے لیے ہر طرح سے وہ تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کوشش کو اللہ عز و جل شرف قبولیت بخشے۔ اسی طرح سے یہ مسجد عظیم الشان جس کی تاریخ اگر شیخ نہ بتاتے اور مجھے نہ پتہ چلتا تو حقیقت یہ ہے کہ میں ایک بہت بڑی معلومات سے محرومی کے ساتھ واپس جاتا۔ بہت خوشی ہوئی یہ تاریخ سن کر کے کہ 1972 میں یہ مسجد قائم ہوئی ہے، اور مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اہل حدیث کے سر خیل، ان کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں سے یہ مسجد قائم ہوئی ہے۔ 28 سال ادھر اور یہ 24 سال ادھر چل رہے ہیں، تقریباً 50 سال سے زیادہ، 52 سال 53 سال کا یہ عرصہ گزرا ہے۔ جماعت اہل حدیث کی مسجد ہے۔ شیخ نے کہا کہ مسجد بظاہر چھوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ موضوع ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے۔ مسجد چھوٹی بھی نہیں ہے، الحمدللہ بڑی مسجد ہے۔ بمبئی شہر میں جو لوگ رہے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ مسجدیں کتنی چھوٹی چھوٹی وہاں ہیں۔ تو اگر ظاہری یعنی جو مقام ہے، مکان ہے، ہیکل ہے، اس کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو مسجد اچھی ہے، بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ لیکن مسجد چھوٹی بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو مسجد کا پیغام اور اس کا کردار بڑا ہوتا ہے، اس کا مشن بڑا ہوتا ہے۔ کوئی شخص ایکڑ میں مسجد بنا لے اور اس کا مشن توحید و سنت اور سلفیت طرح ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی راہ اور ان کے نقش قدم کی تلاش، جستجو، اس کی پیروی، اس کی دعوت نہ ہو تو بہت بڑی مسجد بھی قائم کر کے کیا حاصل ہے؟ جہاں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہو، ایسے ہی سلف امت کو آئیڈیل بنانے کے بجائے لوگ ہوا نفس پرستی پر چل رہے ہوں، تو اگر بظاہر بڑی بھی ہو مسجد تو کیا کردار ہے اس کا؟ تو میرے بھائیوں، مسجد گرچہ چھوٹی بھی ہو یقین اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ شیخ محترم نے، امام محترم نے یہاں پر چند بڑے بڑے علماء جو جماعت اہل حدیث کے میرے بھائیوں ارکان مانے جاتے ہیں ان کا نام یہاں پر لیا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ علماء وہ علماء ہیں جن کے ذریعے سے ملک کے مختلف حصوں میں الحمدللہ سلفیت اور خالص منہج اہل حدیث کی نشر و اشاعت ہوئی ہے۔ ان کی زبان سے، ان کی قلم سے سارے ملک نے، بر صغیر نے الحمدللہ فائدہ اٹھایا ہے۔ آپ سوچیں مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ،
علامہ عبدالحمید بن عبدالجبار الرحمانی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی اور مولانا داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا۔ یہ وہ علماء ہیں جماعت اہل حدیث کے جو حقیقت میں وطن عزیز میں، ملک میں، ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے۔ عبد السبحان صاحب جو جماعت اہل حدیث کے مخیر ہیں، جماعت اہل حدیث کے غیور ہیں، اہل علم کے کہہ لیجیے کہ مہمان نواز ہیں اور ان کی تکریم کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ عز و جل انہیں ان کے کیے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ان کے جو خلف ہیں، یعنی ان کی اولاد یا ان کے بچے یا ان کے عائلہ کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی اس مشن میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سبوں کو اس پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی جو اس کے موجودہ منتظمین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اجر و ثواب سے نوازے۔ انہوں نے ہمت کی، حوصلہ کیا اور جماعت کے اس مشن میں اپنا حصہ بٹایا، اور اس طرح سے اس پروگرام کے لیے الحمدللہ ترتیب تنسیق کے لیے وہ آمادہ ہوئے اور انہوں نے استقبال کیا۔ اللہ عز و جل سبوں کو ان کی کوششوں، قربانیوں، کاوشوں اور ان کے جہود و مساعی پر انہیں اجر و ثواب سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے رکھنا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جو گفتگو کرنی تھی جن موضوعات پر، ان میں سے جو مرکزی موضوع تھا وہ موضوع تھا نئے مناہج، نئے راستوں کی حقیقت کیا ہے۔ ہم جس راستے پر ہیں وہ راستہ سلف کا راستہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کی کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے نا، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور قرآن و سنت کو سب سے پہلے جن لوگوں نے سنا، دیکھا، سمجھا، برتا، عمل کیا، تازہ بتازہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی سمجھ، ان کے فقہ، ان کے فہم کے مطابق جو دین ایمان و عقیدے سے لے کر عبادات، اخلاق، معاملات، اقتدار، سیاست، حلال و حرام، اخلاق، کردار، عادات، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، رہن سہن، گفتگو، ساری کی ساری چیزوں میں جس راستے پر وہ چلتے رہے وہ راستہ سلف کا راستہ کہلاتا ہے۔ سلف جب آپ کہیں تو اس سے مراد سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مراد ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو آپ سلف نہیں بلکہ آپ تو امام السلف ہیں، رأس السلف ہیں، اسوۃ السلف ہیں۔ تو وہ جو راستہ ملا وہ راستہ سلف کا راستہ ہے جس کو منہج سلف کہتے ہیں۔ ہمیں یہ پڑھنا تھا کہ اس راستے کے بعد جو بہت سارے نئے نئے راستے نکل کر دنیا میں آئے، پھیلے، عام ہوئے، ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کے اندر کیا انحرافات ہیں، کیا بگاڑ ہے، فساد ہے، یہ ہمیں بہت ہی زیادہ تفصیل سے پڑھنا تھا اور پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو وہ موضوع چھیڑنے سے پہلے ہم آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس مجلس میں یہ پڑھیں گے کہ وہ اصل راستہ کیا ہے جس کو ہم راہ سلف کہتے ہیں، منہج سلف کہتے ہیں، اور اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے۔ یہ بات یہاں ذکر کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سارے بھائی اس مسئلے پر بھی بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ منہج کیا ہے، کیا بار بار منہج کی بات کی جاتی ہے، جب دیکھو تب منہج، جس کو دیکھو وہ منہج، یہ منہج کیا کیا جاتا ہے۔ تو ان بھائیوں کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ نقطہ ہمیں جان لینا ضروری ہے کہ آخر یہ منہج کیا ہے اور کیوں اس پر بات ہوتی ہے، کیوں ہونی چاہیے، اور اگر ہو تو کیا ہوگا اور نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ یہ باتیں ہمیں بہت اچھی طرح سے جاننا چاہیے، کیونکہ ایسا لگتا ہے جب ہمارے بھائی اس سلسلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ منہج بار بار کیا پیش کیا جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ شاید منہج کوئی نیا لفظ ہے جو آج ہم استعمال کرنے لگے یا ہمارے علماء استعمال کرنے لگے یا کچھ لوگ استعمال کرنے لگے۔ ایسا شبہہ لوگ ظاہر کرتے ہیں
کیونکہ معلومات اگر نہ ہو یا چیزیں سامنے نہ آئیں تو آدمی حقیقت میں معذور ہوتا ہے کہ وہ کوئی بات کہے یا کسی طرح کا کوئی اعتراض کرے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں معلومات جو کچھ اللہ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اسے فراہم کر کے ہم روشنی میں آ جائیں اور یہ جان لیں کہ منہج کا لفظ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا لفظ ہے، یہ لفظ قرآن کریم کا لفظ ہے، یہ لفظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لفظ ہے، یہ لفظ علماء امت، ائمہ سلف، حضرات ائمہ تفسیر، حضرات ائمہ محدثین کی کتابوں میں ایک بار نہیں بار بار استعمال ہونے والا لفظ، نیا نہیں ہے یہ لفظ نیا نہیں ہے، دین کا لفظ ہے، منصوص ہے، یعنی یہ لفظ باقاعدہ آیا ہوا ہے دلیلوں میں، قرآن کریم کی آیت کریمہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ایسے ہی سلف امت کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں یہ لفظ آیا ہوا ہے۔ تو یہ غلط فہمی نکل جانی چاہیے کہ کیوں آخر بار بار منہج کی بات اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ قرآن کریم میں منہج کا تذکرہ ہے، اس کا بیان ہے، اور اس پر چل کر کے ہی انسان کو صحیح معنوں میں دنیا میں کامیابی اور اخروی نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تو کیوں نہ بات کی جائے، کیا قرآن کریم کا یہ لفظ یوں ہی ہے اور اساسی لفظ ہے دین اسلام کی بنیاد، اس کی جو ساکھ ہے نا، ساکھ، اس کا جو ڈھانچہ ہے، ہیکل، اس سے متعلق ہے یہ لفظ۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ کوئی نیا لفظ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ ہم استعمال کرنے لگے، اس سے پہلے کسی نے استعمال نہیں کیا، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ پورے قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، تابعین، پورے خیر القرون، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ کوئی دور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس دور کے علماء نے، ائمہ نے مسلسل بار بار ہمیشہ منہج کے لفظ کو استعمال نہ کیا ہو۔ سب نے استعمال کیا، ہمیشہ استعمال کیا۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے آج یہ منہج کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے۔ منہج کا لفظ یعنی کیوں استعمال ہو رہا ہے کا مطلب ہے کہ کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس میں دو باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا ہے نہیں کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا، اس کو سمجھا گیا ہوتا، سمجھایا گیا ہوتا، سمجھایا جاتا، سمجھنے کی کوشش کی جاتی تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ یہ استعمال زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کسی نقطے پر، کسی مسئلے پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ جب دیکھو تب منہج کی بات کرتا ہے، جب دیکھو تب منہج لکھا جاتا ہے، منہج پڑھا جاتا ہے، کیوں آخر ایسا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح سے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ، یہی تو افسوس ہے، یہی تو شکوے کی چیز ہے، یہی تو غور کرنے کی چیز ہے، یہی تو دکھ کی چیز ہے، ہماری جو چوٹی کے سلفی منہج کے، اہل حدیث منہج کے علماء ہیں، ہمارے کبار علماء، ہم طلبہ نہیں، کبار ہمارے جو علماء ہیں، ان علماء کے ساتھ بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آج اتنی ساری گمراہیاں، اتنے سارے انحرافات، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے نئے نئے راستے صحابہ کے راستے سے ہٹ کر نکل رہے ہیں، دنیا میں نکلے ہوئے ہیں، آج بھی نکل رہے ہیں۔ بھلا امت کو ان نئے راستوں سے بچانے کے لیے کتنی کوشش چل رہی ہے، کتنے خالص قلم سے لکھنے والے علماء ہیں ہمارے، کتنے خالص زبان سے بولنے والے علماء ہیں۔ جب ان کو قلم لے کر کے نوٹ کرنے کی نوبت آتی ہے کہ ذرا دیکھو کہ خالص منہج اہل حدیث کو، منہج سلف کو عام کرنے والے، نئے راستوں سے، نئے مناہج سے لوگوں کو آگاہ کرنے والے علماء کون ہیں، جب ان کو نام کو نوٹ کرنے کی بات ہوتی ہے اور نوٹ کرنا شروع کیا جاتا ہے تو وہ انگلیوں کی تعداد کے برابر بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ انگلیوں پر بھی گننے کے برابر نام نظر نہیں آتے ہیں جو خالص منہج اہل حدیث پر کام کریں۔ اور ایک بات یاد کریں، اچھی طرح سے جان لیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہم اہل الحدیث ہیں، اس کا مطلب نہ تو ہم اہل تقلید ہیں، نہ تو ہم اہل بدعت ہیں، نہ تو ہم خارجی ہیں، نہ تو ہم رافضی ہیں، نہ تو ہم شیعہ ہیں، نہ تو ہم منکرین سنت ہیں، نہ تو ہم توہین صحابہ کرنے والے ہیں، نہ تو ہم صوفیت اور اس کے طرق اور اس کے راستوں پر بھٹکنے والے لوگ ہیں، نہ تو ہم عقل پرست ہیں، نہ تو ہم ہوا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے چلنے والے ہیں، نہ آج کل کے جدید فتنے جو دین کے نام پر دنیا اور سیاست حاصل کرنے کا کام کرتے ہیں، نہ اس سے ہمارا کوئی تعلق۔ یہی معنی ہے اہل الحدیث کا، معنی ہے کہ ہم کچھ ہیں جو ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر اہل الحدیث بھی ہیں اور اس کے بعد ہم فنا 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 بھی رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب اہل الحدیث صحیح معنوں میں نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے بڑے علماء، کبار علماء، دنیا کی موجودہ حالات، خاص طور پر وطن عزیز ہندوستان کی جو حالت ہے، ان حالات میں وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، پریشان ہیں کہ ذرا دیکھو کہ اس وقت خالص منہج سلف پر کام کرنے والے علماء کون لوگ ہیں، خالص منہج سلف پر کام کرنے والے کون لوگ ہیں۔ ابھی بات آئی نا کہ اہل الحدیث ہم ہیں، یعنی ہم فلاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں، فلاں نہیں ہیں۔ تو اہل الحدیث کا منہج عام کرنے والے، زبان سے قلم سے جو علماء ہیں، وہ وہی علماء ہو سکتے ہیں جو ان تمام نئے راستوں کی تردید کر کے امت کو ان فتنوں سے آگاہ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ سمجھ نہیں؟ ہم اہل الحدیث ہیں تو شرک کی تردید کریں، مشرکین پر رد کریں۔ ہم اہل الحدیث ہیں تو حدیث اور سنت کی عظمت اگر بتلائیں تو بدعت اور ہوائے نفس کی بھی تردید کریں، اور اہل بدعت اور اہل الاہواء کا بھی۔ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی زبان قلم سے وہ فتنے پھیلاتے ہیں اسے بے نقاب کرنے کا کام کریں۔ اہل الحدیث ہیں تو ہوائے نفس، عقل پرستی کرنے والے لوگ، وہ عقلانی ہیں جو ہر چیز کو اپنی عقل کی بنیاد پر پرکھ کر کے دین ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور جو چیزیں ان کی عقل پر نہیں بیٹھتی اسے ٹھکرا دیتے ہیں، ان پر رد کرنے کا کام کریں، اور دلائل و شواہد سے بتلائیں کہ یہ عقل پرستی سلفیت نہیں ہے، یہ عقل پرستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا دین نہیں ہے۔ تو اہل الحدیث کے منہج پر صحیح کام کرنے والے علماء وہ ہیں جو اسی طرح کام کرتے ہوں جس راستے پر اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین تبع تابعین کام کرتے تھے۔ صحابہ کرام رد بدعت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ صحابہ کرام رد باطل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کتنے شواہد ہیں، کتنی مثالیں ہیں، آئیں گی باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تابعین کا دور آپ دیکھ لیجیے، آپ کو ردود کی بھرمار ملے گی۔ تبع تابعین مستقل اہل بدعت کی رد میں موٹی موٹی کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھی۔ تو حق منہج کے نشر و اشاعت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کیا کیا جائے؟ باطل کو بے نقاب کیا جائے، باطل کو بے نقاب کیا جائے، عمومی کیا جائے، نامزد ضرورت ہو تو نامزد بھی کیا جائے، اس کے دلائل شواہد موجود ہیں۔ ہم سلفی ہیں، اہل الحدیث ہیں، یعنی ہر چیز میں انہی کے نقش قدم کی تلاش کرتے ہیں۔ رد کرنا، کسی پر نقد کرنا، اس کا اصول کیا ہے سلفیت میں، اس کا ضابطہ کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اس کا عمل، اس کا طریقہ کیا ہے خیر القرون میں، اس کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ دلائل بھرپور ملتے ہیں کہ رد کرنے میں عام طور پر بھی رد کیا جائے، اور اگر ضرورت اور تقاضا ہو کسی شر اور فتنے سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے، اس کا شر اور فتنہ امت میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو اس سے امت کو آگاہ کرنے کے لیے نام بنام بھی رد کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حق سے بڑھ کر کے کسی کا ادب احترام نہیں۔ رہی بات ان لوگوں کی جو بڑی بڑی بدعتوں میں ملوث ہے، یاد رکھیں ایسے بدعتیوں کی کوئی تقریب نہیں ہے، ایسی بدعتیوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ سارے دلائل، سارے حوالے آپ کے سامنے آئیں گے۔ بلکہ میں آپ کو اسی وقت اور بھی ایک بات کا ذکر کر دوں، ہمارے اسلاف ائمہ امام احمد بن حنبل کی ایک مثال لے لیں، اور دیگر ائمہ، ان کے وقت کے، ان کے پہلے کے، ان کے ساتھ کے، ان کے بعد کے،
اہل بدعت پر رد کرنا، اہل بدعت پر رد کرنا ایمان سمجھتے تھے، نیکی سمجھتے تھے۔ تعالوا نؤمن ساعتاً، کہتے تھے آؤ ایک گھڑی کچھ وقت بیٹھ کر کے ایمان لے آئیں۔ کیا مطلب؟ آؤ کچھ دیر بیٹھ کر کے باطل پرستوں کے باطل کو بے نقاب کر دیں۔ یہ بدعتی ہے، یہ رافضی ہے، یہ خارجی ہے، یہ قدری ہے، یہ جہمی ہے، یہ منکر سنت ہے۔ اس طرح سے باطل، جو ایسی بدعات جو عقیدے کی بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، منہج کی بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے بدعتیوں کو بے نقاب کرنا ہمارے اسلاف یہی نہیں کہ نام کے ساتھ کرتے تھے، بلکہ اس کی مجلس کو وہ ایمان کی مجلس سمجھتے تھے۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اہل الحدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب ہم رواداری کے نام پر ان لوگوں کے ساتھ بھی تال میل، دوستی، محبت، ولایت اور محبت رکھیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ پر کیچڑ اچالنے کا کام کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے اتنی نفرت رکھنا ضروری جتنا ان کے ہاں فساد پایا جاتا ہے۔ حدیثوں پر نقد کرنے والے، حدیثوں کو بے وزن ثابت کرنے والے، اس کی استنادی حیثیت کو مجروح کرنے والے، ہم کیسے ان کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے ولایت اور محبت رکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک شخص تقدیر کا منکر ہے، قدری ہے، ہم اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہماری دلی محبت ہے؟ ایسے بدعتیوں سے نفرت کرنا ایمان ہے، دین۔ نام بنام رد کرنا ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، تاکہ لوگ آگاہ ہو جائیں، دھوکے میں نہ آئیں، غفلت میں نہ آئیں، بہک نہ جائیں۔ خیر، اس پر بات ہوگی۔ بات یہ چل رہی تھی کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ منہج کا جو لفظ ہے نا، یہ نیا لفظ نہیں ہے، قرآن کریم کا لفظ ہے، سنت کا لفظ ہے۔ پہلے ہم ان ایک دو آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آیت کریمہ کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں، یہ بنیاد ہے اس پورے مضمون منہج سلف اور جدید مناہج، نئے راستے، سلف کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ، خیر القرون کا راستہ، اور اس کے بعد جو راستے بعد میں نکلے، نئے رافضیت، خارجیت وغیرہ، اس پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ ریڑھ کی ہڈی ہے، بنیاد ہے۔ سورت کا نام تو مجھے نہیں معلوم ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ نساء نا، سورہ نساء، ہاں، یہ اصل میں ہم شارٹ مختصر کرنے کی وجہ سے سورہ نساء آیت نمبر 115، اصل مختصر کرنے کی وجہ سے ہم مضمون اور مادے کو لے کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو گھنٹوں چلے جائیں گے، اس لیے ہم خلاصہ اور نچوڑ کے طور پر ہم آپ کے سامنے باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں، ایک فتنہ اور ہے نا، کہا جاتا ہے کہ آج تک تو قرآن سنت یہ کہا کرتے تھے اہل الحدیث، ابھی کچھ سالوں سے انہوں نے فہم سلف کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فہم بھی ضروری، یہ کہاں سے آ گیا؟ بہت سارے لوگ آپ کو اعتراض کرنے والے ملیں گے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ آپ لوگ ابھی تک کہتے تھے کتاب و سنت، آج تیسری چیز کا اضافہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ فہم سلف، فہم صحابہ، یہ کہاں سے لے آئے؟ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جب قرآن و سنت کہا جاتا ہے تو اسی میں یہ شامل ہوتا ہے کہ جب قرآن اترا، جب سنت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان کی گئی، تو اس وقت کس کے سامنے قرآن کریم اترا؟ کن سے اللہ کے نبی نے سنتیں بیان فرمائی؟ کن کو آپ نے عمل کر کے دکھایا؟ کن کے سامنے پریکٹیکل نمونہ آیا؟ وہ کون لوگ تھے؟ ظاہر سی بات ہے، قرآن کریم اترا تو اللہ کے نبی نے کسی کو پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا؟ کون تھا وہ؟ اللہ کے نبی نے جو باتیں بھی کی، جو بھی کام عمل آپ نے کیا، جن لوگوں نے دیکھا، کوئی تو تھا کہ نہیں تھا آپ علیہ السلام کے سامنے؟
تو جو آپ کے سامنے تھا اسی کے سامنے قرآن اترا، اسی کے سامنے قرآن پڑھا گیا، انہوں نے ہی سمجھا، ان کے سامنے اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان ہوئی، تو آپ ہم دنیا کا کوئی آدمی ان کی سمجھ کو چھوڑ کے کیسے دین سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی سمجھ کو چھوڑ کے دین کیسے سمجھے؟ کیونکہ وہی کون ہے؟ وہی تو کوآرڈینیٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ امت کو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے جوڑنے والا کام کون کر رہا ہے؟ وہ پہلا طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام کا تھا۔ تو یہ چیز تو پہلے سے ہی معلوم ہے، سمجھی ہوئی ہے، انڈرسٹوڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے، لیکن لوگ جب غلطیاں کرنے لگے، اپنی مرضی سے سمجھنے لگے اور قرآن سنت کا حوالہ دے کر کے اپنی فکر کو امت میں عام کرنے کی کوشش کرنے لگے، تو اس کو کھول کر کے سامنے لانا پڑا، کھول کر کے بیان کرنا پڑا، تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ صرف قرآن کی آیت پڑھ کے کوئی اس کا معنی خود سے نکال لے، حدیث پڑھ کر کے اس کا معنی خود سے نکال لے اور اپنی راہ کو لوگوں کے سامنے عام کرنا شروع کر دے، اس طرح سے کسی کے لیے جائز نہیں۔ رافضیت قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، روافظ کی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ خوارج قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کی آیت کا معنی صحابہ نے جیسے سمجھا نہیں سمجھتے، حدیثوں کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے جیسے سمجھا ویسے وہ نہیں سمجھتے، اس لیے اسی قرآن کی آیت کو پڑھ کے، اسی نبی کی حدیث کو پڑھ کر کے وہ اپنی بدعت، رافضیت اور خارجیت ثابت کرتے ہیں۔ اگر اسی آیت کو، اللہ کے نبی کی حدیث کو اگر وہ سامنے رکھتے سمجھنے کے لیے، تو پھر کسی بھی صورت میں وہ اس گمراہی کی طرف نہیں جاتی۔ تو یہ نقطہ بھی واضح رہے کہ قرآن سنت کے بعد آج ہم نے سلف کے فہم کا حوالہ کیوں جوڑ دیا، یعنی 2 کے بعد 3 کیسے ہو گیا؟ حالانکہ 2 کے اندر شامل ہے یہ، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنے کے لیے کھول کر کے بیان کرنا پڑا۔ اچھا جناب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے۔ الرسول الف لام کے ساتھ ہے، یہ اس طرح جب الرسول آئے تو عام بات یہ ہے کہ اس سے مراد ہمارے اور آپ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، ان کے اگینسٹ جائے، ان سے نکل جائے، ان کی خلاف ورزی کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، کب؟ جبکہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد۔ اب دیکھیں، رسول کی مخالفت کی بات ہو گئی نا، اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، آپ کے حکم سے، آپ کے فرمان سے خلاف کرنا کسی کے لیے درست، مخالفت نہیں کرنا۔ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا؟ ہدایت قرآن اور سنت کا نام ہے۔ دیکھو ساری آیتیں مشہور ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی آیا کہ نہیں ہے؟ ہدی للمتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کیا ہے؟ ہدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہدا ہے، ہدایت راستہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، سب چشمہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہمیشہ خطبوں میں ہم سنتے ہیں کیا؟ فإن خیر الحدیث فإن خیر الکلام کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وخیر الہدی ہدی محمد۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ ہدایا ولم یہتدی بہدایا، میری ہدایت پر نہیں چلا، میری سنت پر نہیں چلا۔ یستنون بسنتی ویہدون بہدی بغیر ہدی، یستنون بغیر سنتی ویہدون بغیر ہدی۔ ایسے لوگ آئیں گے مستقبل میں جو میری سنت کو چھوڑ کر کے دوسروں کی سنت پر چلیں گے، میری ہدایت اور میری راہ کو چھوڑ کر کے دوسری راہوں پر چلیں گے۔ تو دونوں جگہ آ گیا نا، ہدا ہدایت کے معنی میں، من بعد ما تبین لہ الہدی، الہدی قرآن کو بھی اللہ نے ہدا کہا، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے
الہدا کہا۔ اب آپ دیکھیں من بعد ما تبین لہ الہدا، اس کے سامنے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا۔ قرآن سنت دونوں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس میں قرآن بھی آ گیا اور سنت بھی آ گئی۔ اب قرآن و سنت تو آ گئے، اگر قرآن و سنت کافی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلا جملہ ارشاد نہ فرماتا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو حکم رسول، جو رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، یعنی قرآن اور سنت کی دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد۔ اب قرآن و سنت کی دلیلیں واضح ہو جانے کے بعد نبی کی مخالفت کوئی کر رہا ہے تو کافی ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں عذاب پائے اور آخرت میں جہنم کا عذاب پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک تیسری چیز بھی بیان فرمائی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، جو مومنوں کا راستہ ہے اس راستے کی پیروی نہ کرے۔ غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے، اس کی پیروی کرے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ مومنوں کا راستہ نہ پکڑے، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی راستہ پکڑے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر گھومے گا ہم اسی طرف اسے گھما دیں گے، وہ جدھر مڑے گا ہم اسی طرف اسے موڑ دیں گے، جدھر وہ ٹرن ہوگا ہم اسے اسی طرف ٹرن کر دیں گے۔ صوفیت کی طرف جائے گا تو ہم صوفیت کی طرف ڈال دیں گے، رافضیت کی طرف جائے گا رافضیت کی طرف ڈال دیں گے، شرک و کفر کی طرف جائے گا شرک و کفر کی طرف ڈال دیں گے، بدعات کی طرف جائے گا بدعات کی طرف ڈال دیں گے، عقل پرستی کی طرف جائے گا عقل پرستی کی طرف ڈال دیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے فتنے ہیں عقیدے اور منہج کے، اس کو آپ یوں ذہن میں لائیں کہ اللہ فرما رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جدھر وہ مڑے گا ہم اسی طرف اسے موڑ دیں گے۔ ادھر گیا جا، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، اور تیسری بات کیا ہے؟ ہدایت کے اندر تو قرآن و سنت دونوں آ گئے، مومنوں کے راستے پر تو نہیں چلا، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے پر چلا، اس لیے اب تجھے سزا کیا ملے گی؟ دنیا میں سزا اور آخرت میں سزا۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ تو جدھر جانا چاہے گا اسی طرح ہم تجھے موڑ دیں گے، پھر تیری ہدایت کی کوئی پرواہ نہیں، تو ہدایت پر ہے کہ ضلالت پر ہے، کہ تو جنت کے راستے پر ہے کہ جہنم کے راستے پر ہے، کوئی فرق، جدھر تو جانا چاہے گا اسی طرح ہم تجھے گھما دیں گے۔ یعنی پھر کوئی پتہ نہیں کہ انسان کہاں چلا جائے گا، کس راستے کی طرف مڑ جائے گا، کچھ پتہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم رسول کی مخالفت کیا، ہدایت واضح ہو گئی، یعنی قرآن اور سنت واضح ہو گئے، قرآن و سنت واضح ہو گئے، ان دونوں کے ساتھ قرآن و سنت کے واضح ہو جانے کے ساتھ کیا کہا؟ مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلا۔ اگر قرآن و سنت کافی ہوتے تو قرآن و سنت کہنے کے بعد اللہ فرماتا جو اس کو چھوڑ دے گا، اس کی مخالفت کرے گا، وہ جدھر مڑے گا ہم اسے ادھر موڑ دیں گے۔ لیکن اللہ نے من بعد ما تبین لہ الہدی کہنے کے بعد ایک جملہ اور قرآن کریم میں کیا ہے وہ؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرے۔ یہی مومنوں کا راستہ راہ سلف۔ مومن کون تھے جب قرآن اتر رہا تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کے علاوہ کوئی تھا؟ اللہ کے نبی کے سوا صحابہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ کفار تو تھے، مشرکین تو تھے، منافقین تو تھے، لیکن مومن اگر کوئی تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ کا کلام یہ اتر رہا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ تو اس مومنوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام پہلے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ پھر اس کے بعد اب اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین سیکنڈ نمبر پر آئیں گے، انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تبع تابعین تھرڈ نمبر پر آئیں گے، اس کے بعد جو بھی اس راستے پر چلے اسے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہدایت ملے گی، فضیلت حاصل ہوگی۔ یہ ہے ہم کیوں شرط لگا رہے ہیں قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ کا سلف کا فہم، ان کے راستے کی شرط کیوں لگاتے ہیں ہم؟
قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ راہ سلف صحابہ تابعین کا تبع تابعین کا راستہ کیا تھا. یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صاف کہا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرنا. یہاں پر دیکھیے جملہ دیکھیے اللہ کے کلام کا کس قدر عظیم ہے. اللہ فرماتا ہے مومنوں کے راستے کے غیر کی پیروی کرنا. مومنوں کے راستے کی یعنی گویا وہ ایک راستہ ہے. کون ہے وہ راستہ؟ ان صحابہ نے جو زندگی جی ہے وہ راستہ ہے. صحابہ نے جو زندگی جی ہے وہ کیا ہے؟ وہ راستہ. اسی راستے کی پیروی کرنا، اسی راستے پر چلنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خاص ذکر فرمایا، خاص ذکر کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ پر چلے گا تو یہ انجام ہوگا. اچھا، ایک دنیا کی سزا نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر مڑے گا ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے، جدھر گھومے گا اسی طرف گھما دیں گے. آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم رسید کر دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے. اب جہنم میں داخل کر دیں گے، جہنم کا داخلہ ہم سب جانتے ہیں. اہل سنت والجماعت سلف کے سنت کے راہ پر یہی راستہ، صحابہ کا راستہ جو بھی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جب اللہ فرماتا ہے وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے. داخلہ جہنم میں ہوگا. اب اس کا صحابہ ایمان والوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلنا کی پیروی کرنا یہ کس درجے کی ہے؟ اگر یہ اتنے درجے کی ہے کہ انسان اسلام سے باہر چلا جائے، دین سے خارج ہو جائے، تو وہ جو جہنم میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا. اور جو مومنوں کے راستے کے علاوہ کی پیروی کرتا ہو لیکن اتنا دور نہ نکل گیا ہو کہ ایمان سے باہر چلا گیا ہو، بلکہ اس کے یہاں انحراف ہو، گمراہی ہو، ضلالت ہو، لیکن کفر کے درجے میں نہ چلا گیا ہو، اسلام سے باہر نہ نکل گیا ہو، تو جہنم میں داخل ہوگا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل نہیں ہوگا. آیت کریمہ میں یہ نہیں بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا. جہنم میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اب وہ دائمی ہوگا اگر اس کا ہدایت کو چھوڑ، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت اور صحابہ یعنی مومنوں کے راستے کے خلاف چلنا، اگر یہ کفر و شرک کے دائرے تک لے جانے والا ہوگا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. کفر کے درجے میں اگر چلا جائے تو، اور نہیں تو جتنا راستہ بگڑا ہوگا اتنا اسے سزا ملے گی، اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا فیصلہ ملنے کے بعد. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی مشہور آیت کریمہ ہے. وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جہنم ہے اس میں داخلے کی وعید سنائی جا رہی ہے. بدترین جگہ جہاں لوٹ کر ان کو جانا ہے، جہاں ان کا ٹھکانہ ہے، جہاں ان کی منزل ہے، یہ بدترین جگہ ہے، بری جگہ ہے. اب آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا نکلا. رسول کی مخالفت ہدایت واضح ہو جانے کے بعد حقیقت یہ ہے کہ اگر صحابہ اور سلف کا راستہ ضروری نہ ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی اللہ کے کلام کے اندر کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ پر چلیں. مومنوں کا راستہ ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ اسی لیے آپ ہمارے اسلاف صحابہ سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اور اس کے بعد صحابہ تابعین خیر القرون اور آج تک اس مشن کے علماء ہمیشہ کہتے رہے ہیں قرآن سنت، کوئی بدعتی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کا حوالہ نہ دیتا ہو. اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ اس قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھتا ہے جیسے نبی کے صحابہ سمجھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ناصر الدین الالبانی وقت کے چوٹی کے امام اور محدث و فقیہ، وہ کہتے ہیں دنیا میں جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، جتنے فرقے ہم جانتے ہیں اسی کو صرف سوچ لیں. جن بہت سارے فرقوں کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کہ بھائی وہ بھی بہت سارے ہیں. جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں ان فرقوں میں وجود میں آنے کا ایک ہی سبب ہے. وہ سبب یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ سنت نہیں پڑھتے ہیں. وہ قرآن سنت وہ پڑھتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، لیکن فرقہ بن کر کے باطل، منحرف، ضلالت والا، گمراہی والا کیوں فرقہ بن کر کے باہر نکلا؟ اس لیے کہ یہ تیسری جو شرط ہے نا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
یہ شرط ان کے یہاں نہیں پائی جاتی۔ آپ اس کو فٹ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کو فٹ کر کے دیکھ لیں۔ میں ایک دو مثال دے کر کے آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں۔ آپ دیکھیے پہلا فرقہ اسلامی تاریخ میں کون سا وجود میں آیا ہے؟ خوارج کا فرقہ۔ خوارج کا فرقہ وجود میں جب آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی جنگ سے، حنین سے غالباً واپس آنے کے بعد مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک شخص ذوالخویسرہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا محمد اعدل فإنک لم تعدل۔ اے محمد کہا اس نے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ نہیں کہا، یا محمد کہا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کے گفتگو کرتے ہیں، ایسے ایمان والوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپس میں گفتگو کرنا، محمد احمد جیسے ہم بولتے ہیں ایک دوسرے کو، ایسے اللہ کے نبی کا نام لینا یہ توہین ہے، بے ادبی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بعضکم کدعاء بعضکم لبعض۔ آپس میں تم جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مت پکارو، مت بلاؤ۔ تو کوئی کمرے کے پیچھے سے یا محمد ایسے کہہ رہا تھا، اس پر یہ آیت کریمہ اتری۔ سوچی، اچھا تو کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجئے، کیونکہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ آپ سوچیے صحابہ کے بیچ میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہوگا، وہ صحابہ جو آپ سے اس قدر ارادت، عقیدت اور محبت رکھتے تھے کہ آپ کی ایک ادا کو کسی بھی طرح چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور آپ کی زبان سے کوئی چیز نکلے، آپ کا کوئی عمل ہو، آپ کا کوئی فیصلہ ہو، اس پر کوئی انگلی اشارہ کر دے، حرف گیری کرے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا صحابہ کرام سے۔ ایسے ماحول میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے اے محمد انصاف سے کام لیجیے، کیونکہ آپ انصاف سے کام، کیا گزری ہوگی صحابہ کے دلوں کے اوپر؟ ارے یہ کون سا آدمی کہاں سے آ گیا، اتنی جرأت، ایک تو اللہ کے نبی کو نام لے کر کے پکار کے اور کہتا ہے انصاف سے کام لیجیے، انصاف نہیں کرتے۔ میرے بھائی، عام حالات میں کوئی آدمی کسی آدمی کو آسانی سے اس طرح سے نہیں کہہ پائے گا انصاف سے کام لیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے کسی کے بارے میں سے، اور اللہ کے نبی سے ایسی بات کر رہا ہے۔ اب صحابہ کرام کی ایمانی غیرت بھڑک اٹھی اور یہ ہوا کہ چھوڑیے اس کی گردن مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اسے قتل مت کرو، اسے قتل کر کے کیا ملے گا، اس کی نسل سے بھی بہت سارے لوگ پیدا ہونے والے ہیں۔ سیخرج من ضئضئ ھذا، ہے نا، یقرؤون القرآن، ہے نا، پھر اللہ لمبی حدیث آپ نے سنا ہے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وقراءۃ وغیرہ، ایسی نماز، اتنا اچھی تلاوت، اتنا اچھا روزہ کہ تم اپنی نماز روزے کو حقیر سمجھو گے، ان کے مقابلے میں تمہاری نماز روزے کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہوں گے، بہت اچھا روزہ وغیرہ، لیکن وہ سب ظاہر میں ہوگا، سب ظاہر، لا یجاوز حناجرہم، ان کے گلے سے اوپر نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، یہ تو آغاز تھا، یہ آغاز تھا، اس وقت کوئی بات نہیں آئی کہ وہ کیا شبہ ہے، کیا فتنہ ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے، لیکن یہ ذہن یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم اور فیصلہ ہے اس سے خروج، یعنی آپ کا فیصلہ جو ہے وہ منظور نہیں، آپ کا فیصلہ جو ہے وہ منظور نہیں ہے۔ مشاقہ آیا کہ نہیں آیا؟ وَمَن يُشَاقِقْ، جو رسول کی خلاف ورزی کرے، خلاف ورزی کیا کہ نہیں کیا، اسے خلاف ورزی کیا، فیصلہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَن يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَادِلًا، ظالم وہی حق تیرا برا ہو، تعجب ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو بھلا دنیا میں اور کون انصاف کرے گا۔ أَلَا تَأْمَنُونِي وَيَأْمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امین سمجھتا ہے دنیا کے اندر، اور تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، قرآن اتارا، اللہ نے اپنا فرمان اتارا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر امین سمجھتا ہے کہ امانت داری کے ساتھ اس کا پیغام پہنچاؤں گا، تم مجھے یہاں پر غیر امین سمجھتے ہو کہ انصاف سے کام نہیں لے رہا ہوں، کیسی بات کرتے ہو تم۔ خیر، اس کے بعد آگے آئیے بات سمجھنے کے لیے، حضرت علی کا جب دور آیا تو کھلا بغاوت کا کام کیا کہ نہیں کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین تھے، ان سے بغاوت کر کے، خروج کر کے جو الگ ہوئے تھے،
وہ کیوں الگ ہوئے تھے؟ ایسے ہی نہیں الگ ہو گئے تھے، سب دلیلوں کے ساتھ الگ ہوئے تھے، سب کے پاس قرآن کی آیت تھی، دلیلیں تھیں، دلیلوں کے ساتھ الگ ہوئے تھے، بغاوت کر کے آئے تھے۔ تعجب ہے، دلیلوں کے ساتھ تو بغاوت کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی بھی ایسا کہے گا نا کہ دلیل کے ساتھ اگر الگ ہوا تو کیا برا ہے اس کے اندر؟ مسئلہ یہ کہ وہ دلیلیں ضرور تھیں، دلیلیں صحیح تھیں، لیکن دلیلوں کا معنی وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ رہے تھے۔ اگر اس قرآن کی آیت کا معنی ویسے سمجھتے جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا تو کبھی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ویسے سمجھتے جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے سمجھا تو کبھی بھی بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے۔ آیتیں پڑھ کر کے وہ پیش کر رہے ہیں، ابھی موقع نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا مناظرہ، انشاءاللہ اگلی کسی مجلس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسے بیان کریں گے کہ آیتیں حدیثیں، لیکن اس کا معنی کچھ ہے اور وہ معنی کچھ اور لے رہے ہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے اور وہ اس کا معنی کچھ اور، اپنے مرضی کے مطابق معنی لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثال تحکیم کا مسئلہ، تحکیم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، پھر آپ نے امیر المومنین ہوتے ہوئے یہ فیصلہ لوگوں کے حوالے کیوں کر دیا؟ اسی بات کو حضرت علی نے کیا کہا تھا، کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن اس کا معنی اور مقصود باطل لیا جا رہا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے کہ نہیں، ان الحکم الا للہ، کیا کریں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ پھر یہ بغاوت کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیت، قرآن کی آیت کا وہ معنی جو وہ لے کر کے بغاوت کر رہے تھے وہ معنی نہیں تھا، اس کا وہ معنی نہیں ہے۔ دیکھو قرآن کی آیت کی تفسیر قرآن کی آیت سے، دیکھو قرآن کی آیت کی تفسیر حدیثوں سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت میں رہنے والے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چوٹی کے امام اور عالم، میرے بھائیو ترجمان القرآن، انہوں نے جب جا کر کے سمجھایا، الحمدللہ 3 حصوں میں سے ایک حصہ 2000 لوگوں کا یا 4000 لوگوں کا، روایتوں میں اختلاف ہے کہ 4000 6000 میں سے 2000 یا 6000 میں سے 4000 لوگوں نے توبہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو پتہ کیا چلا کہ جتنے فرقے دنیا میں وجود میں آئے ہیں اس لیے نہیں آئے کہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کی آیت ہے ان کے پاس، اس لیے نہیں وہ فرقے وجود میں آئے کہ ان کے پاس حدیث نہیں ہے، حدیث ہے ان کے پاس، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، فرقے وجود میں کیوں آ گئے؟ پھر کیوں پھر اس راستے پر نہیں رہے جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہے؟ کیوں الگ راستہ پکڑ لیا؟ اس لیے کہ اس آیت کا معنی وہ نہیں سمجھا جو نبی کے صحابہ نے سمجھا، اس حدیث کا معنی وہ نہیں سمجھا جو نبی کے صحابہ نے، اس لیے یہ انحراف آیا، اسی لیے یہ بگاڑ آیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، اسی بات کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے ہیں کہ جتنے فرقے وجود میں آئے ہیں، ہے نا، فرق شتّا و طرائق عدیدہ، کہتے ہیں جتنے فرق دنیا میں وجود میں، سب کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا۔ یہ سب رافضیوں کو لے لیں، روافظ کو ایک مثال روافظ کے لے، روافظ حضرت علی، آل بیت، اما حضرت فاطمہ، حسن حسین، پنجتن پاک، اسی دائرے میں رہنے والے، اور اس کے بعد ان کے معصوم امام 12 اور کیا کیا جو ان کے عقیدے ہیں، یہ سب کہاں سے آیا؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ نصوص ہیں اللہ کے کلام کی آیات کے اور نصوص ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اسے ویسے نہیں سمجھا جیسے سمجھنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے آل بیت رسول کو اپنی عقل سے سمجھا، اللہ کے نبی کا مقام ساری دنیا میں سب سے اونچا ہے، تو آپ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جو آپ کے گھر والے ہوں گے، آپ کے خاندان والے ہوں گے۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی نے اپنی 4، اللہ کے نبی کے بیٹے تو زندہ نہیں رہے، وفات پا گئے بچپن ہی میں، آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں بیٹیوں میں سے حضرت فاطمہ کا نام اللہ کے نبی نے کتنی عظمت سے لیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ بضعۃ منی یریدنی ما رابھا،
میری بیٹی میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، جس چیز سے اسے تکلیف ہوتی ہے، اس چیز سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتیوں کی اور جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ حسن حسین کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اب یہ ساری چیزیں، اور اللہ کے نبی نے وہ جو بیان فرمایا تھا نا حضرت علی کے بارے میں، من کنت مولاہ فعلی مولا، ابھی جب گیا ہے نا یہ ذی الحجہ آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی بڑا دھوم دھام سے تذکرہ ہوگا شیعوں کے ہاں نوافذ کے۔ اب من کنت مولاہ فعلی مولا، اب یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث کے صحیح ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، کسی بعض محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، لیکن جو راجح ہے وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، جو زیادہ راجح ہے وہ یہی کہ حدیث صحیح ہے۔ اب صحیح ہے تو معنی کیا ہے اس کا؟ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اب مولا کا معنی، مولا کا لفظ قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، حدیثوں میں بھی آیا ہوا ہے، ایک حدیث اس میں سے یہ بھی۔ اب اس حدیث کی بنیاد پر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ خلافت کا حقدار بلا فصل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اذان میں بھی ہے نا، خلیفتہ بلا فصل، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بلا فصل، خلیفہ تو بنے ہی لیکن چوتھے نمبر پر بنے نا، ان کا کیا کہنا ہے؟ بلا فصل، اللہ کے نبی کے بعد فوراً، یعنی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے وہاں پر علی بن ابی طالب کو رہنا چاہیے تھا۔ وہ علی اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، 2.5 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی تو عمر بن خطاب بنائے گئے 10.5 سال تک، پھر حضرت عثمان 12.5 سال تک، پھر تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر جا کر کے حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہ بلا فصل نہیں ہے بلکہ بی فصل ہے، مطلب فاصلہ 3 لوگوں کے بعد، یہ نہیں، براہ راست فوراً اللہ کے نبی کے بعد خلیفہ بننا چاہیے تھا۔ کہاں سے لے کر آئے؟ من کنت مولاہ فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، میں جس کا دوست ہوں، یار ہوں، مددگار ہوں، علی بھی اس کے دوست سے مددگار ہے، یہ ہے اس کا معنی۔ لیکن اب ان لوگوں نے یہ حدیث پکڑی اور اس کا معنی کیا نکالا؟ اس کا معنی نکالا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جن کا ذمہ دار اور ولی ہوں، والی ہوں، علی بھی ان کے والی اور ذمہ دار ہے۔ مسلمانوں کا میں ذمہ دار تھا، میری وفات کے بعد کون ذمہ دار ہوگا؟ علی بن ابی طالب ذمہ دار۔ یہ معنی خود سے نکال لیا، بنا لیا اور اسی پر پوری عمارت قائم کر دی۔ آل بیت آج تک دنیا میں 2 طبقہ ایسے ہی بٹا ہوا ہے، اہل سنہ و اہل شیعہ۔ شیعہ سنی کے نام سے تفریق ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے شبہات، اتنے سارے دلائل، یہ تو بطور مثال ہے ایک، ایسے ان کے نہ جانے کتنے شبہات ہیں۔ شبہات مطلب یعنی انہوں نے دلیل کے طور پر پکڑا، یہ دلیل، لیکن وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا ہے، اس سے ڈاؤٹ اور شبہ پیدا ہو جاتا ہے، بس ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ دلیل سے کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کی رہنمائی مل جاتی ہے، اور شبہ سے کیا ہوتا ہے؟ شبہ سے رہنمائی نہیں ملتی بلکہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا جناب؟ انہوں نے کیا یہ کہ یہ من کنت مولاہ فعلی المولا، یہ اور اس طرح کی دنیا بھر کی دلیلیں ان لوگوں نے جمع کی اور اس پر پوری عمارت قائم کر دی کہ سارا کا سارا دین اللہ کے نبی پر اترا، قرآن سنت، اور اب پورا دن آپ کے خاندان سے ہی جڑا ہوا رہے گا۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کا خانوادہ، سارا پورا کا پوری بنیاد کہاں بنا دی؟ اللہ کے نبی کے آل بیت کے اوپر یہ بنیاد رکھی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی، تقریباً 9 جلدوں میں، 11 جلدوں میں، کیا ہے وہ؟ منہاج السنت النبویہ، منہاج السنت النبویہ۔ یہ کس کی کتاب؟ کس کے بارے میں؟ ایک بہت بڑا مطلب کہہ لیجیے کہ شیعی رافضی ابن المطہر الحلی، ابن المطہر الحلی کے نام سے شیعہ، اس نے بہت سارے شبہات پھیلائے تھے آل بیت رسول کے نام پر کہ یہی خلافت کے حقدار ہیں،
اور ابو بکر صدیق کو، عمر بن خطاب کو، عثمان غنی کو خلافت کا درجہ دینا علی سے پہلے یہ ظلم ہے۔ تو اس کی تردید میں، اس کے رد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ مستقل رد میں کتاب لکھی، تقریباً 10 جلدوں میں پھیلی ہوئی ہے، منہاج السنہ کے نام سے۔ تو یہ مثال تھی کس چیز کی؟ کہ دیکھیے اب وہ جو دلیلیں ہیں یہ، اب من کنت مولا فعلی المولا، جب یہ حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی، حج سے واپس ہونے کے ٹائم فرمائی تھی، یہ غدیر خم کے پاس مکہ سے نکلتے ہوئے جو راستے کا جو چوراہا ہوتا نا، جنکشن، وہی اللہ کے نبی نے ایک گڑھا وہاں پر ہے، اسی لیے اس کا نام غدیر خم کہلاتا ہے، وہاں اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر کی کچھ باتیں فرمائی تھی، نصیحت کی تھی، اس میں سے یہ بات تھی۔ اسی چیز کو کیا کیا انہوں نے اپنے لیے استعمال کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من کنت مولاہو کا معنی اللہ کے نبی کے اتنے سارے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، کسی نے وہ معنی سمجھا جو شیعوں نے سمجھا؟ اپنی منمانی سمجھ لیا کہ نہیں سمجھ لیا؟ مولا کا معنی کسی بھی زبان، کسی بھی ڈکشنری میں، کسی بھی سلف خلف کے یہاں حاکم خلیفہ کے معنی میں نہیں آتا۔ مولا کا معنی حاکم، ولی امر، خلیفہ، امیر، امام کے معنی میں مولا کا استعمال نہیں ہوتا، کسی نے سمجھا نہیں۔ تو کہاں سے گمراہی آئی؟ ایک ایسی چیز کو اپنی مرضی سے سمجھ لیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں سمجھا۔ پوری عمارت کھڑی ہو گئی کہ نہیں کھڑی ہو گئی؟ اب پورا دین ہے رافضیوں کا، علی اور آل بیت، پورا کا پورا۔ تو سارے فرقے وجود میں کیوں آئے ہیں؟ نبی کے صحابہ کی سمجھ کو سامنے نہ رکھنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔